حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد و آل. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق کیا ہے صرف اور صرف کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا جنوں انسانوں کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. کل پہلے مرحلے میں گفتگو یہاں آئی کہ عبادت تو کائنات کی ہر شے کرتی ہے، وہ ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. ٹھیک ہے، آواز اس سے زیادہ مت کرواؤ، چپ چاپ بیٹھو. وہ ابھی بڑھائیں گے گھٹائیں گے، ٹھیک کرے گا، میری آواز ابھی بڑھے گی. صلوات بر محمد. تو کل یہ بات کہی گئی کہ عبادت کائنات کی ہر شے کرتی ہے، اس میں ہم لوگ بھی ہیں. لیکن عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری. عبادت جبری ہے کہ جہاں عبادت کرنے والے کا اپنا کوئی رول اور ارادہ نہیں ہوتا، وہ مجبور ہے عبادت کرنے پر. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں. یا النجم والشجر یسجدان، سب اس کا سجدہ کرتے ہیں، وہ ستارے ہوں یا درخت. تو دو طرح کی عبادت ہوئی، ایک جبری اور اختیاری. ساری کائنات عبادت کر رہی ہے، لیکن جو مجبوراً عبادت کرنے والے ہیں ان سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم عبادت کیوں کر رہے ہیں، اس لیے وہ مجبور ہے. سوال کس سے ہوگا؟ جو اختیار ہے، چاہے تو عبادت کریں اور چاہے تو عبادت بولیے نہ کریں. اب جو اختیاری عبادت ہے اس میں سوال ہوگا کیوں کر رہے ہو. تو کیوں پر بھی بات کل ہوئی کہ جنرلی جو ہے وہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف کی بنیاد پر، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ کی بنیاد کے اوپر. کچھ لوگوں کے یہاں دونوں چیزیں ہیں، خوف بھی ہے اور لالچ بھی ہے. اور امام نے فرمایا کہ جو لوگ لالچ کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں وہ بزنس مین لوگوں کی عبادت ہے، جو لوگ خوف کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں وہ نوکروں کی عبادت ہے. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں جو نہ خوف نہ لالچ بلکہ شکر کی بنیاد پر یا عشق کی بنیاد پر. امام نے فرمایا تلک عبادت الاحرار، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت. وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، اور یہ تمام عبادتوں میں بہترین عبادت. لالچ والی بھی بری نہیں ہے، لیکن افضل عبادت کون ہے؟ کہ جہاں نہ جہنم کا خوف ہو نہ جنت کی لالچ ہو، بلکہ اپنے اللہ سے عشق ہے، اپنے رب العالمین سے آدمی کو پیار ہے.
اس لیے وہ عبادت کر رہا ہے، چاہے خدا جنت میں ڈالے اور چاہے نہ ڈالے۔ کہ یہ بات ممکن ہے؟ ہم نے کہا شب عاشور جنت کنفرم ہو جانے کے باوجود جو اصحاب عبادت کر رہے ہیں وہ نہ جنت کی لالچ میں کر رہے ہیں نہ جہنم کے خوف میں، ان کو اپنے اللہ سے محبت ہے، اس بنیاد پر وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ خدا جو ہے وہ توفیق دے ہم سب لوگ عبادت کریں، لیکن یہ جو لالچ والی بھی عبادت ہے، یہ جو خوف والی عبادت بھی ہے، وہ تو جو لوگ شکر کی طور پر کر رہے ہیں ان کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ جو محبت کی بنیاد پر عبادت کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی مقابلہ۔ یہ جو لالچ والے کر رہے ہیں نا یا خوف والے کر رہے ہیں، بری بات نہیں ہے، لیکن ان کو بھی کچھ چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جس پر آج گفتگو ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ لالچ میں کرتے ہیں، جنت کی لالچ ہے، ثواب کی لالچ ہے، یا خوف میں کرتے ہیں، جہنم کا خوف ہے، عذاب کا خوف ہے، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ بس جنت ہی کی لالچ رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا واقعاً جنت کے لیے پڑھتے ہیں؟ اگر لالچ میں ہے تو بری بات نہیں ہے، لیکن سوال ہے کس کی لالچ؟ ثواب کی لالچ، تب تو ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک ہم لوگوں کا بہت پکا دشمن ہے، نام سنا ہے اس کا؟ یہ بتاؤں؟ ابلیس۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ جتنا چاہیں گے کہ واقعاً ہم ثواب کے لیے عبادت کریں، ہم جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کریں، شیطان کہیں نہ کہیں گھس کر کے آپ کو ڈائیورٹ کر دے گا۔ آج اس پر گفتگو ہونی ہے کہ ہر نماز کا، اور واقعاً اگر آج اس پورے مجمع میں سب لوگ الحمدللہ نمازی ہیں، سب لوگ الحمدللہ پرہیزگار ہیں، لیکن انکلوڈنگ مائی سیلف سب سے سوال ہے اس پورے مجمع میں کوئی جس نے 2 رکعت نماز، واٹس یور ایج سر؟ 44، 15 نکال دیجئے، کتنا برا بچا؟ 29۔ اس 29 ایئر میں سوچ کے بتائیے کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں خالی 2 رکعت، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک 2 رکعت ایسی نماز پڑھی ہے جس میں نیت سے لے کے سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آیا؟ صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ کتنا کا فرق ہے؟ وہ موٹر سائیکل کی چابی جو ڈھونڈ رہے نہیں مل رہی ہے، جیسے ہی نیت کریں گے فوراً یاد آ جائے کہ فلاں جگہ رکھا ہے نا۔ یہ نماز کے خاص بات ہے۔ ارے ہماری آپ کی کیا ایک روایت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زیادہ نہیں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، کتنی؟ 2 رکعت، واقعاً اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ جنت پکی ہے اس کی، صرف 2 رکعت۔ ایک کوئی بزرگ عالم تھے نجف اشرف میں، دیکھیں شیطان کیسے لگتا ہے، انہوں نے سوچا پڑھا جائے۔ اب ظاہر ہوتا ہے آدمی نجف میں پڑھے گا تو کہاں پڑھے گا؟ مسجد کوفہ مثلا جہاں مولا پڑھتے ہیں، وہاں پہنچ گئے، ساری تیاری ویاری کر کے، اور جتنے مستحبات سب کچھ سب بالکل استغفر اللہ وغیرہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہی شروع کیا دماغ میں آ گیا یار مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، اگر گنبد بنوایا جائے تو کتنا لگے گا، اگر فلاں جگہ سے سامان لائیں تو سستا پڑے گا، وہ مستری بڑھیا ہوگا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، گنبد کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ سمجھ گیا؟ سمع اللہ لمن حمدہ میں آپ ٹھیک سے کام کرو جائے وہ
سبحان اللہ ربی الاعلی و بحمدہ. اب وہ صاحب گنبد بھی بن رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے. ادھر آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر گنبد بن کے تیار ہو گیا. تو جب بڑے بڑوں کا یہ حال ہے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ یہ گڑبڑ کون کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے شیطان. لہٰذا ایک بات نوٹ کر لیے، اس پر ابھی تفصیل سے بات آئے گی. چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھتے ہوں آپ مولوی صاحب، چاہے جتنی بڑھیا شاعری کرتے ہوں آپ، چاہے جتنے بڑھیا صاحب بیاض ہو آپ، سمجھ گئے آپ، چاہے جتنے لاکھ روپے مجلس میں آپ خرچ کر دیتے ہوں، چاہے جتنی نماز شب پڑھتے ہوں، مین چیز یہ ہے کہ انسان کو کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اس پر بات آئے گی، لیکن پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو، میں تھوڑا سا دیکھیے پبلک کیا سوچتی ہے. مائک کا زمانہ ہے نا، ہر آدمی گھر میں لیٹا سوچتا ہے ابھی مرثیہ ہو رہا ہے، اچھا ابھی چلتے ہیں یار 10 منٹ، ایک چائے بناؤ تو ابھی تو مرثیہ ہو رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو پبلک سوچتی ہے شروع ہو جائے تو چلے. تو ہم کیا بیوقوف ہیں؟ ہم بھی سوچتے ہیں پبلک آ جائے تو شروع کریں. اب آ گئی ہے پبلک، اب صلوات پڑھی، اب مجلس شروع ہوتی ہے. ابھی تو پہلا رہے تھے. تو یہ جتنی عبادتیں ہم آپ ہیں، عبادت میں بات یہ نہیں کہ ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں، ہم روزہ کتنا رکھتے ہیں. مین چیز جو عبادت کی قبولیت کے لیے ہے، پہلے اس پر بحث کریں کہ اللہ کیا سب کی نماز قبول کر لیتا ہے؟ کیا سب کے روزے قبول کر لیتا ہے؟ کیا سب کی مجلس قبول کر لیتا ہے؟ اگر نیت خالص ہے تو عمل چاہے جتنا مختصر ہو، بارگاہ الہی میں قبول ہے. اور اگر نیت صاف نہیں ہے تو پیسے چاہے جتنے خرچ کر دو، عبادت چاہے جتنی کرو، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو تمام عبادتوں کی قبولیت میں مین چیز کیا ہے؟ نیت. کیا مطلب؟ نیت کا خالص ہونا. نیت تھوڑی، نیت تو میری ہے کہ میں نماز، کیا نام ہے تمہارا؟ وجاہت علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے بہت خلوص کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین. تب تک ہمیں یار کل کا لوڑا نماز پڑھتا ہوں میں مغرب کی 3 رکعت وجاہت کی ضد میں، اللہ اکبر. تو نیت تو میں نے بھی کی ہے نا. مسئلہ نیت کا نہیں ہے، نیت کیا ہے؟ خالص ہونی چاہیے خدا کے لیے. اب پہلے 2-4 چیزیں خلوص پہ عرض کر دیں، پھر آتے ہیں کہ خلوص کو ڈسٹرب کرنے والی کیا کیا چیزیں ممکن ہیں. صلوات محمد و آل محمد. ارشاد ہوتا ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے پیدا کیا کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے، مگر عام عبادت نہیں. اب یہاں ارشاد ہوتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. ہم نے ان کو جو آرڈر کیا ہے عبادت کا، وہ ہر عبادت کے لیے نہیں. کاہے کا حکم ہے؟ خلوص کے ساتھ عبادت کرنا. تو مین چیز کیا ہے؟ اخلاص. اور اب اگر اخلاص ہے، میں نے جو جملہ کہا، کبھی کبھی ممکن ہے عبادت لاکھوں کی ہو، ثواب 54 کا نہیں ہے. اور کبھی کبھی عبادت 54 کی ہے، ثواب لاکھوں میں ہے. وقت ہوا تو عرض کرتا ہوں. چنانچہ روایت کہتی ہے ما اخلص عبد للہ عز وجل، کوئی بھی بندہ اس نے اپنے اندر خلوص پیدا نہیں کیا خدا کے لیے. کتنے دن؟ زیادہ نہیں، 40 دن. 40 دن اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو. جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اللہ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کا چشمہ جاری کر دے گا. زیادہ نہیں، 40 دن اپنے آپ کو خالص کر لو. سنائے آپ کو، روایت کہتی ہے الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک. ہلاک مانے؟ ہلاک کی 2 میننگ ہے. اب آپ کی گجراتی تو نہیں آتی مجھ کو، لیکن ہندی آتی ہے. تو ہم لوگ جب پرائمری پاٹھشالہ میں پڑھتے تھے تو وہاں ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا ولوم لکھو. تمہیں ولوم معلوم؟
اپوزٹ. تو گجراتی میں بھی ولومی بولتے ہیں کیا؟ تو اس میں بولتے تھے ولوم لکھو یعنی اپوزٹ. تو اب یہ ہلاک جو ہے اس کا اپوزٹ کیا؟ تب ہلاک کے معنی طے ہوں گے. ایک ہلاک ہے جس کے اپوزٹ ہے نجات، اور ایک ہلاک ہے جس کا اپوزٹ ہے حیات. تو حیات کے مقابلے میں ہلاک یعنی موت پڑھتے ہیں نا، تب وہاں گولی چل گئی 50 لوگ ہلاک ہو گئے، تو وہ حیات کے اپوزٹ میں ہے. ایک ہلاک ہے جس کا ولوم کیا ہے؟ نجات. تو الناس کلہم ہالکون، یہ نہیں کہ سب مر جائیں گے، مرنا تو آئی ہے، کون سے نئی بات ہے. الناس کلہم ہالکون یعنی کسی کو نجات نہیں ملا، سب ہلاک الا العالمون. کون بچے گا؟ صرف علماء بچیں گے. اب کالر ٹائٹ کر لیا صاحب، آئی میں عالم بچ گئے؟ جی نہیں. والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہو گئی بات. اب خوش کے صاحب ہم عالم بھی ہیں اور نماز روزے کے پابند بھی ہیں. جواب جی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کے بچنے کی. والعالمون والعاملون کلہم ہالکون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی بچے گا نہیں، نجات نہیں ہے. الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں کیا ہے؟ بولیے خلوص پایا جاتا ہے. اب خلوص ہے بچ گئے، کہاں بچ تو گئے مگر گھمنڈ نہ آئے، ڈرتے رہنا. والمخلصون علی خطر عظیم، اور یہ خلوص والے بھی ان کے اوپر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے کہ آج تو عمل کیا ہے خلوص کے ساتھ، 10 سال کے بعد اس پر گھمنڈ کر لوگے برباد ہو جائے گا. صلوات، اس کی مثال دیتا ہوں، صلوات بر محمد و آل. اب اس کی مثال دیتا ہوں میں. فرض کیجئے ایک بندہ خدا ہے، غریب آدمی ہے، رکشہ چلانے والا ہے، سمجھ گیا، 5 بیٹیاں ہیں. کیسے کرے گا شادی؟ بولیے. تو آپ کی مدد چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، آپ کی مدد چاہیے، ہے نا. اور اللہ نے اسی لیے کچھ لوگوں کو دیا بھی ہے. دن کی مجلس میں نے عرض کیا کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بقیہ بندوں کو تم سے بینیفٹ پہنچنا چاہیے، تب وہ نعمت رہے گی. تو اب صاحب وہ شادی طے ہو گئی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ مدد کریں گے تو بس وہ ہلکا سا جو ہے وہ آلو کا سالن اور بریانی پک جائے گی، اور یہ وہ چلو بھائی رخصت کر دیا جائے. وہ اتفاق سے بیٹھے تھے، کس کو پکڑوں میں؟ کیا نام ہے تمہارا؟ چلو وجاہت کو نہیں، کسی بڑے آدمی کو پکڑ لیں گے، اس کو برا لگ جائے. تو اب وجاہت سیٹ بنا دے تم کو، لیکن یہ شرط ہے کہ سیٹ بن جاؤ گے تو غریبوں کا خیال رکھو گے، تب بناتے ہیں. بناؤ گے نا؟ چلو صلوات بر محمد و آل. تو اب صاحب جو ہے وہ وجاہت سیٹ آ گئے ٹہلتے ہوئے. تب تک معلوم ہوا صاحب وہاں سے جو لڑکے والے ہیں ان کے باپ کا فون آ گیا. اب وہ بیچارہ لڑکی والا پریشان، صاحب کیا بات ہے؟ کہلے صاحب وجاہت سے تو لڑکا بولتا ہے کہ موٹر سائیکل آ گئی ہے کہ نہیں، ہے نا. اب کیا کریں؟ رات کے 10 بج گئے ہیں. ایک جو ہے وہ جاننے والا اپنا تھا، اس کو فون کیا. کہنے لگا ٹھیک ہے گاڑی چاہیے نا، پہنچ جائے گی، بند ہو گئی ایجنسی جو بھی ہے، پہنچ جائے گی. کہا ٹھیک ہے یار کل حساب کرنے کا. سب وہ آ گئی. بہرحال اس کی شادی ہو گئی. اللہ جب کچھ لیتا ہے تو کچھ دیتا ہے. اب اس وقت جو وجاہت سیٹ نے کیا ہے واقعاً اللہ کے لیے نہ کوئی نہ کسی کو پتا بھی نہیں کہ موٹر سائیکل کا انتظام کس نے کیا. اب اگر صبح یہ مر جائے، اللہ طول عمر عطا کرے، مثال ہے بھائی، تمہیں اماں نہ سن رہے انہیں گالیاں دیں گے، یہ مثال ہے، تو ان کا کام ہو گیا، پکے جنتی ہیں، بہشتی ہیں. لیکن صاحب جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ صاحب اس گاڑی کا انتظام وجاہت سیٹ نے کیا ہے. بات ختم ہو گئی. اللہ کا کرم ایسا، وہ جو شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، 8 مہینے 28 دن کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا. اچھا جیسے تھے وہ بھی تو غریب ہی تھا، بس نقشے بازی موٹر سائیکل مانگی تھی.
سمجھ گئے؟ اب تیل بھرانے کا بیٹا کا خود ہی کا پیسہ نہیں تھا، لیکن اب غریب آدمی کا لڑکا MBBS تو کر نہیں سکتا، B.Tech تو M.Tech تو کر نہیں سکتا، وہ سمپلی ہائی اسکول انٹر، لیکن دماغ کا تیز تھا، اللہ ایک چیز لیتا ہے تو دوسری چیز دیتا ہے، اور وہ صاحب جو ہے وہ سمپلی اس نے BA کر لیا، MA کر لیا، اور جا کر کے سول سروسز میں بیٹھ گیا، وہ کیا ہو گیا صاحب؟ IPS، ودن 23 ایئرس ہو گیا کیا؟ IPS۔ اس بیچ جو ہے وہ وجاہت سیٹھ کا جو ہے وہ ایک لڑکا جو تھا، اب آپ یہ ایج نہیں ہے، آپ کو میں مان رہا ہوں 40 ایئر کے، وجاہت سیٹھ کا لڑکا جو تھا 2-4 دن کے بعد اس کی بھی شادی تھی، وجاہت سیٹھ کے جو ہے وہ پوتا ہو گیا، وہ تو صاحب اس غریب کا جو ہے وہ نواسا جو تھا وہ IPS ہو گیا، اور سیٹھ کا لڑکا گنڈا نکل گیا، اللہ نہ کرے مثال کے طور پر۔ اب صاحب جو ہے وہ IPS ہوا، SP ہو کر کے آ گیا یہی اسی علاقے میں، پتہ یہ چلا کہ صاحب سیٹھ کا پوتا جو ہے وہ اس کس ایکٹ میں، کیا گنڈا ایکٹ میں قائم ہے، وہ پکڑ لیا گیا ہے۔ کس نے پکڑا؟ کا سفر، ارے وہ فلانی کا لڑکا، وہ فلاں رکشے والے کا نواسا، تو انہوں نے بلوا لیا اس کو، کرے بھائی یاد ہے تم کو کچھ؟ کہا ہاں استاد آپ نے، ذرا اپنے نواسے سے بولو نا۔ اس نے صاحب لڑکی کو فون کر دیا، لڑکی نے کہا دیکھو وجاہت چاہ اگر نہ ہوتے تو میری شادی نہ ہوتی، یہ وہ ذرا ضرور چلے جانا۔ وہ ملنے چلے آئے، اب جیسے ہی ملنے آئے تو محلے کی تو تھی اس کی ماں، سب کو پتا چلا فلانی آپا کا لڑکا، تو سارے محلے کے لوگ بھی اکٹھا ہو گئے، جی ہاں ارے ہماری اماں نے بتایا آپ نے بہت کچھ کیا ہماری اماں کے ساتھ، اللہ آپ کو اچھا رکھے، کرنے کا بیٹا وہ سب تو ٹھیک ہے مگر ایک مسئلہ ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگے وہ میرا پوتا اریسٹ ہو گیا تمہاری حلقے میں، ذرا دیکھ لینا۔ کیا نام ہے؟ اچھا وہ آپ کا پوتا ہے؟ ہاں بیٹا ذرا دیکھنا۔ تو اب یہ پھنس گیا بیچارہ کہ ہم نے تو جو ہے قانون کی پاسداری کی قسم کھائی ہے، تو ہم نے کہا بھائی نانا دیکھیے بات تو سب کچھ صحیح ہے، آپ نے میری ماں کے ساتھ بہت احسان کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ سب میری ماں نے بتایا، بٹ قانون قانون ہے۔ کتنا واقعہ ہو گیا اس خلوص کو؟ 25 سال ہو گئے نا۔ قانون قانون ہے، میں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں سر۔ جیسے ہی جو ہے وہ اس لڑکے نے کہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو اب وجاہت سر جو تھے سیٹھ وجاہت دادا ہو گئے ہیں نا، تو اب وجاہت دادا بھرے بگڑے، ہمیں چھوٹے لوگوں کبھی مدد کرنی نہیں چاہیے، غریب لوگوں کبھی مدد کرنی نہیں چاہیے۔ بتاؤ اس کی ماں کی کمبخت کی بارات پلٹ گئی ہوتی اگر میں نے آج سے 25 سال پہلے 20,000 کی موٹر سائیکل نہ دی ہوتی، 25 برس سے اکاؤنٹ میں وہ نیکی پڑے 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 آج 25 برس کے بعد کھاتے سے نکل گئی ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو لہذا خلوص والے بھی گھمنڈ نہ کریں، کب شیطان حاوی ہو جائے، کب کھاتے سے نیکی نکل جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے جناب لقمان کا نام سنا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اپنے کسی عمل پر آدمی کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتا اس وقت تو واقعاً خلوص کے ساتھ کیا گیا، بیچ میں جو ہے وہ کئی بار کہاں کہاں بیان کر چکے ہم کو خود بھی یاد نہیں ہے، لہٰذا حضرت لقمان نے جانتے ہیں۔ اچھا جناب لقمان کے جانتے ہیں مین رول کیا؟ وہ پبلک کے چکر میں اتنا نہیں رہتے، وہ اپنا لڑکا سدھارنے کے چکر میں، وہ جتنی باتیں ہیں بیٹا 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 اپنے لڑکے سے کہتے، تو اپنے لڑکے سے ایک دن کہنے لگے کہ بیٹا خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو۔ کاہے سے ڈرتے رہنا؟ اللہ عذاب کر سکتا ہے، کہاں چوکے ہو نہیں پتا۔ اس کے بعد ورج اللہ رجاءً، لیکن اے بیٹا اللہ سے امید لگائے رہنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کریم ہے، معاف کر سکتا ہے۔ اب سمجھے دین کہاں لے جا رہا ہے؟ بیچ میں رہو، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، نہ اپنے عمل پر کبھی گھمنڈ کرنا۔ صلوات در محمد۔ چنانچہ وہی حضرت لقمان فرماتے ہیں اخلص العمل، اپنے عمل کو خالص کرو، فإن الناقد بصیر، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا، کس کلاس سے پڑھتے ہو؟ پرائمری یاد ہے؟ 6 4 3 یاد ہے؟
ہمیں چلو یار آج تو کچھ بھی لکھ دیں، آج تو فلاں میم کا پیپر ہے، وہ تو بس ایسے ہی دیکھتی ہیں اور وہ اپنا نمبر دے دیتی ہیں۔ دوسرے دن ہے بھیا اسپیلنگ پہ بہت خیال رکھنا، وہ آج فلاں میم کا پیپر ہے، بہت چشمہ لگا لگا کے ایک ایک لائن دیکھتی ہے۔ تو جہاں یہ احساس ہو جائے کہ جانچنے والا جو ہے وہ بہت توجہ سے جانچے گا، وہاں آدمی بہت، یہی لقمان نے کہا ہے اخلص العمل، بیٹا اپنے عمل کو خالص کرو، فإن الناقد بصیر، اس لیے کہ جانچنے والا بڑی باریکی سے تمہاری کاپی جانچے گا کل کو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب یہ آ گیا اصل کیا چیز ہے اپنے عمل میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ اگر خلوص ہے تو ممکن ہے، سنا دیں آپ کو ایک قصہ سنا دیں، صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل بہت اچھا ہے، کیا پتا ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی اوقات نہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کی نگاہ میں، سنایا ارے دو قصہ یاد آ گیا، صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد، جہاں دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ تو ایک صاحب تھے، آپ لوگ کیا ہے زیادہ تر سید ہے نا، نقوی سادات، سید لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ پنجاب وغیرہ میں ہے شاہ بولتے ہیں، سید تو کیا بولتے ہیں؟ شاہ، ارے شاہ صاحب، ارے شاہ صاحب۔ کہیں کہیں ہم لوگوں کی طرف جو ہے وہ سید کو کیا بولتے ہیں؟ میر صاحب۔ تو سید کا ایک جو ہے وہ لقب کیا ہے؟ میر صاحب۔ ایک سید صاحب تھے تو کیا ہوئے؟ میر صاحب۔ تو ایک میر صاحب تھے جو شاہ کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ نوکری کس بات کی تھی ان کی؟ جلاد تھے۔ جلاد مطلب کہ جو سرکار سے پھانسی کا حکم پاتے تھے۔ تو چونکہ میر صاحب تھے، سید تھے اس لیے میر ہو گئے، اور چونکہ جلاد تھے، جانتے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ میر قاتل۔ صلوات سنیے، بہت لطیف قصہ، میر اچھا میر صاحب جو ہے وہ یہاں شہر میں جو ہے وہ مین مرکز میں بادشاہ کے یہاں نوکری تھی، اور گاؤں میں ان کی زمینداری بھی تھی۔ تو میر صاحب نے دو شادی کر رکھی تھی، ایک جو تہران میں ساتھ رہتی تھی اور ایک جو اپنا گاؤں میں رہتی تھی، کھیتی باڑی دیکھتی تھی۔ ایک دن پلان ہوا، بہت توجہ سے سنیے، ایک دن پلان ہوا کہ چلو یار شکار پر چلا جائے۔ دو چار دوست اپنا تیار ہوئے، تو جو گاؤں والی بیوی تھی اس کے یہاں پیغام بھیجا کہ ہم لوگ کچھ دوست آ رہے ہیں، ذرا کھانے وانے کا انتظام کرو۔ تو وہ تو پہلے سے تپی ہوئی تھی کہ ساری پراپرٹی ہم بچا کے رکھے اور مزہ کھا رہی ہیں وہ، تو وہ بھی تپی ہوئی، تو اس نے کہا آؤ آج انتظام کر ہی دیتے تم سب کا، سمجھ گئے؟ اب اس نے کھانا تیار کیا، یہ لوگ شکار اکار کھیل کر کے اپنا گھر پہنچے، ہاتھ واتھ دھو کے دسترخوان پر بیٹھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ امن بھائی، کبھی دسترخوان میں بیٹھ کے نیند آئی ہے؟ سوال ہی نہیں ہوتا، دسترخوان پر نیند آئی تو کھانے کی نوبت ہے نا، لیکن اللہ اگر چاہے لے تو کہیں بھی نیند آ سکتی ہے، اونگ آ سکتی ہے۔ اب یہ صاحب دسترخوان پہ کھانا بچ گیا، لگ گیا، سب لوگ بیٹھ گئے، میر قاتل بیٹھ گئے۔ اب وہ ایک آدھ چیز آنے کا انتظار رہا ہوگا، تب تک جو ہے وہ آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں اچانک کیا خواب دیکھتے ہیں کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کسی عمل کو ہلکا مت سمجھیے اور کسی بھی نیکی کو بہت بڑی مت سمجھیے۔ خدا کیا سمجھتا ہے؟ آنکھ لگ گئی۔ خود بنفس نفیس حضرت سید الشہداء کو دیکھا، آئے ہیں، فرماتے ہیں کھانا مت کھانا، اس کھانے میں زہر ہے۔ ایک منٹ لگا خواب دیکھنے، اور کیا لگا؟ کھانا مت کھانا، اس کھانے میں زہر ہے، زہر تمہاری بیوی نے دیا ہے، اب تم جانو، تمہاری بیوی رکھو، طلاق دو، ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کو تمہاری زندگی بچانا تھا، ہم نے بچا دیا، اس میں زہر ہے۔ اور سنو، یہ کام جو تم کرتے، یہ نوکری ٹھیک نہیں ہے،
چھوڑ دو اس کو، چلے آؤ کربلا ہماری زیارت کے لیے۔ یہ میر قاتل نے کیا ایسا کیا بھائی؟ ہم لوگوں کے ساتھ 50 واقعات ہوتے رہتے نا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گئے، ڈوب کے مر گئے، پلین کریش ہو گیا مر گئے۔ امام حسین علیہ السلام سب کو بچانے آتے ہیں، تو کچھ تو میر صاحب نے کیا ہے نا کہ امام نے بچایا۔ کیا کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ امام نے بتایا، لیکن پہلے اب ان کی آنکھ کھل گئی، اب عجیب یہ کیسا خواب ہے؟ تو اتفاق سے دیکھیں اب امام لوگ جب کرتے تو سارا انتظام، تب تک ایک بلی آ گئی۔ انہوں نے کیا کیا صاحب؟ روٹی توڑا، شوربے میں ملایا، سامنے پھینک دیا۔ بلی نے کھا لیا اس کو، تو اس نے تو خواب دیکھا نہیں تھا، اور وہ تھوڑی دیر میں تڑپڑائی اور ختم ہو گئی۔ اب تو پکا ہے نا خواب سچا ہے۔ اب ان کی بیوی سے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس سے ہم سے بحث نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ مجلس کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، امام حسین سب کو بچانے آتے ہیں، کون سا کام تھا اس میر قاتل کا کہ امام حسین خود آگے اس کو بچانے؟ فقط نہیں بلکہ کہا بھیا کام کاروبار چھوڑو، یہ ٹھیک نہیں، آؤ ہمارے پاس۔ تو امام نے خود فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہاری جان کیوں بچائی؟ کا مولا کیوں؟ کہ تم کو یاد نہیں ہوگا ایک دن تم گھر سے نکلے تھے، ایک جانور کتیا، کتا سمجھتے ہیں نا، کتیا، اس کے یہاں پیدائش ہوئی تھی، 4 بچے 5 بچے جو بھی رہے ہوں اس جانور کے، اور وہ صاحب فاقے سے بھوک کے مارے ہانپ رہی ہے، سانس پھول رہی ہے اس کی، اور بچے اس کے پستان سے نوچ رہے ہیں کہ دودھ نکل آئے، پیٹ میں کچھ ہوگا تب نہ دودھ نکلے گا، اور وہ بالکل مرنے کے قریب۔ تم کو اس کتیا کو دیکھ کے ترس آ گیا، سامنے ایک روٹی والے کی دکان تھی نان بائی کی، تم اس کے یہاں گئے، تم نے کہا صاحب یہ لو پیسہ، دونوں ٹائم صبح شام اتنی روٹی روزانہ 1 مہینے تک اس کتے کو دیتی رہو، کتیا کو دیتے رہو، اور تم نے وہ پورا مہینے کا پیمنٹ کیا، چلے آئے۔ اس وقت نہ تم کو دکھاوا تھا کسی کو، نہ سنانا تھا کسی کو، تم کو بس ترس آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بچ جائے۔ تم نے ایک جانور کی جان بچائی، ہم نے تمہاری جان بچائی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور سنا دے آپ، پیغمبر اکرم، اب بات ادھر گھوم کے چلیے سن، پیغمبر اکرم معراج پر گئے، بہت کچھ دیکھا، جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھا۔ اب وہ موقع نہیں ہے کہ جہنم پہ کیسے کیسے لوگوں نے دیکھا، سنا دے ایک آیت، بیچ میں اخلاق کی بات ہے نا تو وہ بھی سن، یہ بہانے سے جو بات آ جاتی ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے 1 منٹ والی۔ تو جہنم میں کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ناخن سے نوچے ڈال رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ لوگ دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کو جہنم کے ان کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے، اور پیچھے سے پاخانے کے مقام سے وہ آگ نکل رہی ہے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ یہاں سے کہا رہے وہاں سے نکل رہی ہے؟ سنیں گے، آمادہ ہیں آپ لوگ؟ کتنا غضب، یہ کس کی سزا ہے؟ آگ منہ میں ڈالی جا رہی ہے، نیچے سے نکل رہی ہے۔ جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپا ہے۔ صلوات برما، اسی لیے میں نے کہا سن لیجیے، موضوع سے ہٹ کے ہے تو کیا ہو گئی بات نا۔ اسی میں اب آئیے جنت میں پیغمبر خود فرماتے ہیں رأیتم رأتن مومسہ، میں نے جنت میں، اب مومسہ کی وضاحت ہے، آئیے زانیہ، میں نے جنت میں ایک بدکار عورت کو دیکھا، زناکار عورت کو دیکھا۔ کہاں؟ جنت میں۔ آپ بڑے مومن ہیں، ہم آئی ٹرین کے صاحب ہم تو نماز روزے کے پکے ہوتے کہ وہ نکل گئی، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک سے ایک نماز روزہ کرنے والے تھے، ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے تھے، کوئی ان کا ذکر نہیں جانتا، اور جو حسین کو گھیر کے کربلا تک لے آیا وہ علیہ السلام بن گیا۔ سمجھے؟ کاہے کا گھمنڈ ہے، کاہے کا غرور ہے؟ ابھی سناتا ہوں آپ کو، یاد آ گیا پھر ایک قصہ۔
صلوات بر محمد و آل محمد. رأيت امرأة مومسة ای الزانیہ، میں نے جنت میں دیکھا ایک بدکار عورت کو. میں نے کہا جبریل یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ زناکار عورت، یہ گناہ، یہ جنت میں اس کا کیا کام ہے؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. وجہ سنیے. تو وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دن جا رہی تھی، بالکل سیم ویسے ہی قصہ ہے. جا رہی تھی، دیکھا ایک کتا، وہ پڑا پیاس سے ہانپ رہا ہے، زبان باہر نکلی ہے، بغل میں کنواں ہے، لیکن کوئی جو ہے نہ رسی ہے نہ ڈول ہے کہ یہ اس سے نکال کے پانی پلا دیتی. لیکن اس کو اس جانور پر ترس آ گیا، یہ رک گئی. ادھر ادھر تلاش کیا، جب کچھ نہیں ملا تو اس نے اپنا کپڑا اتار دیا، دوپٹہ ٹائپ جو بھی رہا ہو اتار دیا، اور اس کو وہ کنویں میں ڈالتی تھی. وہ بھیگ جاتا تھا، لا کے کتے کے منہ میں نچوڑ دیتی تھی. ایک بار، دو بار، چار بار، نہیں معلوم کتنی بار، یہاں تک کہ کتا سیراب ہو گیا. اس کی یہ نیکی خدا کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے گناہ کو خود بخود معاف کر دیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ گناہگار معاف ہو سکتے ہیں، مغرور پھنس سکتے ہیں. صلوات بر محمد. آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، صلوات بر محمد و آل. تو مین چیز ہے خلوص. خلوص کو برباد کون سی چیز کرتی ہے؟ وہ یہی جو میں ابھی قصے سنا رہا تھا. انسان کا اپنے عمل پر، بولیے، گھمنڈ کرنا، وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے. چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں ثلاث المہلکات، تین چیزیں انسان کو برباد، ہلاک کرنے والی. کون کون؟ شح مطاع، کنجوسی. میرا موضوع نہیں کہ پھر گھوم جاؤ کنجوسی کی طرف. نمبر ایک، کنجوسی انسان کو برباد کر دیتی ہے. وَهَوًا مُتَّبَعْ، خواہشات نفسانی کی پیروی انسان کو. تین، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور انسان کا اپنے اوپر گھمنڈ کرنا، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. چنانچہ ایک جگہ پیغمبر نے فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف، مرد و عورت ملا کے ہے کوئی جو یہ گارنٹی لے لے کہ ہم نے زندگی میں گناہ نہیں کیا؟ مولوی صاحب تم بتاؤ. کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے. لیکن اگر کوئی ہے اس طرح کا کہ جس کے لیے یہ گارنٹی ہو کہ اس نے گناہ نہیں کیا، تو ہم لوگوں میں سب سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. پیغمبر نے کہا یار تمہارے لیے ڈر کم ہے، اس کا ڈر مجھ کو زیادہ ہے جس نے گناہ نہیں کیا. صلوات بر محمد. کیا ہوا؟ پہنچے نہیں پہنچے؟ فرماتے لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا. تھوڑا ٹیڑھی روایت ہے، حوالہ تو تھوڑا ویسی روایت آدمی کے حساب. یہ کیا مطلب ہوا؟ بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحات 329 329 حدیث نمبر 12. پیغمبر سے اللہ میں یہ مجلسی نے نقل کیا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرتے، لَخَشِيتُ عَلَيْكُمْ ما ہوا اکبر من ذالک، تب بھی مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے تمہارے لیے گناہ سے بڑی چیز کا. تو اب گناہ سے بڑھ کے کیا ہے یا رسول اللہ؟ جب گناہ نہیں کیا کسی آدمی نے تب اس کے لیے کاہے کا ڈر؟ فرمایا العجب، مجھ کو سب سے زیادہ ڈر تمہارے گھمنڈ کا لگا ہوا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. عجب غضب کی روایت ہے. فرماتے ہیں سیئات، اللہ اکبر. یہ کہاں ہے؟ نہج البلاغہ حکمت نمبر 46. پیغمبر سے نقل کیا ہے، رسول اللہ سے نقل کیا ہے مولا کائنات نے. مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا؟ سیئۃ تسؤک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک. وہ برائی
جو تمہارے اندر تم کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، وہ کہیں بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ گناہ جو تم کو اپنے اندر ذلیل کر دے، یہ اور معافی مانگنے کیوں آئے؟ شاید اگر یہ گناہ نہ کیا ہوتا، امام حسین کو گھیر کے نہ لائے ہوتے، تو شاید اتنا احساس نہ ہوتا کہ میں مجرم ہوں، جہاں تھے وہیں رہ جاتے۔ تو یہ برائی جو تم کو اپنے اندر ذلیل کر دے، کہیں بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا کر دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دخل رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے۔ دیکھیں کتنی تیز آدمی گزرتا ہے، اور بس بچوں کو پیغام دے کر کے آج کی مجلس کا اور زحمت تمام۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، روایت کس سے ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے، وہی بہار الانوار جلد 69۔ دخل رجلان المسجد، فرماتے ہیں دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا فاسق، فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں نکلے مسجد سے۔ کتنی دیر لگے گی نماز پڑھنے میں؟ 15 منٹ۔ میری طرح پڑھنے والا ہو تو 5 ہی منٹ میں نکل آئے گا، ہے نا؟ آپ لوگوں کی طرح پڑھنے والا ہوگا 15 منٹ، 20 منٹ، بہت ہوگا آدھا گھنٹہ، ہے نا؟ امام فرماتے فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر میں دونوں مسجد سے باہر نکلے۔ اب جو عابد تھا وہ کیا ہو گیا؟ فاسق۔ والفاسق، اور جو فاسق تھا نہ، اس کی سپرلیٹو ڈگری امام نے کہی، فرماتے فخرجا من المسجد والفاسق صدیق، جو فاسق تھا وہ صدیق ہو چکا تھا، والعابد فاسق، اور عابد فاسق ہو چکا تھا۔ اور within 10 منٹ کیسے؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْعَابِدَ الْمَسْجِدِ مُدِلًّا بِعِبَادَتِهِ، عابد جتنی دیر مسجد میں رہا اتنی دیر اپنی عبادت پر غرور، گھمنڈ، ابے میں تو کب سے نماز پڑھ رہا ہوں، میری ایک دن بھی قضا نہیں ہے، ان کو دیکھو یہ 50 بلا کر کے یہ بھی آئے نماز پڑھ لیں۔ تو جتنی دیر عابد رہا مدلن بعبادتہ، یدل بہا، وہ اپنی عبادت پر بولیے غرور، گھمنڈ، فتکون فکرتہ فی ذلک، تو پوری نماز ہوگی وہ اس میں رہے کہ میں کب سے پڑھ رہا ہوں۔ وتکون فکرت الفاسق فی التندم، اور فاسق جتنی دیر رہا اتنی دیر اس کا دماغ کہاں تھا؟ یار بڑا گناہ کیا، پتہ نہیں اللہ میاں معاف کریں گے نہیں معاف کریں گے، خدا تجھ کو حق فلاں کا واسطہ معاف کر۔ وہ جتنی دیر مسجد میں رہا اتنی دیر نادم۔ عابد اپنے گھمنڈ کی وجہ سے فاسق ہو گیا، فاسق اپنی ندامت کی وجہ سے صدیق بن گیا۔ صلوات بر محمد و آل باس۔ جناب داؤد کا نام سنا ہے؟ کون ہے یہ جناب داؤد؟ کون ہے؟ پیغمبر ہے، معلوم ہے؟ ذرا سا اللہ میاں نے ٹوک دیا تھا، کافی دن تک روتے رہے۔ ان کا قصہ معلوم نہیں معلوم؟ تو ایک دن جبریل آئے، کہنے لگے داؤد بھائی اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ آپ آدمی بہت بڑھیا ہے، بھائی ایک گڑبڑ آپ کے اندر ہے کہ آپ سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں، خزانے سے کھاتے ہیں، یا بادشاہ تھے تو خزانے سے۔ کہنے لگے یار تب کیا کریں، ہم کو کچھ کام بھی نہیں آتا۔ لگے رونے، پالنے والے تو مجھ کو کوئی کام بتا، کوئی ہنر بتا کہ اپنی محنت کا کھاؤں۔ کچھ سمجھے محنت کا کھانا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ خود داؤد ہے، پیغمبر ہے، بادشاہ ہے، خزانے سے کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا یار اچھا نہیں لگتا کہ تمہارے جیسے آدمی خزانے سے کھائے۔ پھر جب انہوں نے فریاد کیا کہ اللہ میاں پھر آگے بتائیے کریں کیا، تو اب قرآن میں ہے کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے جو ہے داؤد کو یہ خصوصیت دی کہ ان کے ہاتھ پہ لوہا بولیے موم بن جاتا تھا، تو اب اسی سے جناب داؤد زرہ بناتے، ایک زرہ 1000 روپے کی بکتی تھی، اپنا آرام سے کھاتے تھے وہ۔ تو یہ وہ تھے کہ جو بادشاہ ہونے کے باوجود سرکاری خزانے سے
نہیں کھاتے تھے۔ اللہ نے ایک دن جو ہے وہ داؤد علیہ السلام پیغمبر تو تھے ہی، فرمایا یا داؤد بشر المذنبین، بڑی عجیب روایت ہے، یا داؤد بشر المذنبین، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے۔ بشارت کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ بشارت یعنی اور کس کو دینا ہے؟ گناہگاروں کو۔ چلیے بھائی، ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں گے۔ وَأَنذِرِ الصِّدِّقِينَ، گناہگاروں کو خوشخبری دیجئے، صدیقوں کو ڈرائیے۔ اب یہ ہے ٹینشن والی بات کی نہیں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کس سے؟ حضرت داؤد سے، کہ بشر المذنبین وانذر الصدیقین، صدیقوں کو ڈراؤ اور گناہگاروں کو بشارت دو۔ حضرت داؤد نے کہا قال کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین۔ پالنے والے What's meaning of this sentence؟ کیا مطلب ہوا اس کا کہ گناہگاروں کو بشارت اور صدیقوں کو ڈرانا؟ قال یا داؤد بشر المذنبین بانی اقبل التوبہ، اے داؤد گناہگاروں کو خوشخبری دے دو، میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ واعف عن الذنب، اور گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ وانذر الصدیقین، اور صدیقوں کو ڈراؤ۔ اللہ یعجبوا باعمالہم، خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا۔ فإنہ لیس عبد یعجب بالحسنات الا ہلک، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنی نیکی پر گھمنڈ کرے مگر یہ کہ وہ برباد ہوا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ بتائیے، ایک بھی گھر جا کر کے دعائیں آپ اردو ترجمہ اس کا دیکھیے۔ امام معصوم، کہیں امام معصوم، معصوم کا کیا مطلب ہے؟ معصوم مطلب جس سے تو وہ گھمنڈ کر سکتے نہیں کر سکتے کہ مائی سیلف، مولا کائنات کو لے لیے، مائی سیلف، آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ غرور کر سکتے نہیں کر سکتے؟ گھمنڈ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ سنا آج تک آپ نے مولا کائنات کو غرور کرتے ہوئے کہ میں معصوم ہوں؟ اور ایک سے ایک جو صفت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی مولا کو، سب اس قابل ہے کہ اس پر گھمنڈ کر سکتے ہیں۔ یعصوب الدین، امیر المؤمنین، قسیم الجنت والنار، ہم لوگوں کا معاملہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے یہ ٹینشن ہے۔ مولا کا کیا ہے؟ جنت کی بات نہیں ہے، جنت کے جوانوں کے سردار بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے بھی باپ ہیں، ہے نا؟ کہہ سکتے ہیں میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے، میں امیر المومنین، میں خلیفۃ اللہ، میں عین اللہ، میں وجہ اللہ، میں لسان اللہ۔ گھمنڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ آج تک کہیں دیکھا آپ نے؟ بس ایک جملہ، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، خدا میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جس کو اتنا مرتبہ دیا گیا وہ بندگی میں اپنی عزت سمجھ رہا ہے، اب دنیا میں کون گھمنڈ کرنے کے لائق رہ جاتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل۔ بس 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 بس۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس امام کے صدقے میں، اس حسین کے طفیل میں جس کے بہانے سے یہ بزم منعقد ہوئی ہے، دعا کریں خدا ہر اس شخص کو جس نے اس فرش کے بچھانے میں جو بھی کوشش ذرہ برابر جیسے بھی کی ہے، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو بار لا۔ نہ کہ یہ لوگ دنیا میں جو لوگ جہاں جس طرح بھی ذکر حسین کے لیے کوشاں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ یہ ہے مقصد امام کا جو فرمایا تھا نا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے
منع کروں؟ سوال، مولا 2 محرم کو کربلا پہنچے، 10 محرم کو شہید ہو گئے، 8 دن میں کون سی اصلاح فرما دیا آپ نے؟ 8 دن میں کون سا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو گیا؟ امام کا جواب یہی ہوگا، یہ بتاؤ گھڑی دیکھو کیا بجا ہے؟ میں نے کہا مولا 11 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے۔ کب شروع کیا تھا؟ میں نے کہا 10:05۔ یہ اتنی دیر میں کیوں شروع ہوئی مجلس؟ ہم نے کہا مولا یہ سب بیچارے کاروبار والے دن بھر کام کرتے ہیں، 8 بجے گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے پیتے 9 بجتا ہے 10 بجتا ہے، تو اتنا تھکنے کے بعد ان کو سونا چاہیے کہ 1 گھنٹہ آ کر کے تمہاری بکواس سنیں گے؟ دن بھر محنت کے بعد آدمی کو نیند آئے گی 1 گھنٹہ اور کسی نام پہ بلا کے بیٹھا لو تو میں جانوں؟ تم سمجھ رہے ہو کہ 8 دن میں سب کچھ ہونا ہے؟ یہ میں نے وہ سلسلہ قائم کیا ہے قیامت تک۔ ایک فرق بتاؤں آپ کو دنیا میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے مبلغ قوم کے پیچھے جاتے ہیں، آئیے گا دین بتائیں گے۔ یہاں امام حسین کے صدقے میں الٹا ہے، مبلغ نقشے بازی کرتے ہیں، پبلک آتی ہے فلائٹ سے آ جاؤ، فرسٹ اے سی سے آ جاؤ۔ یہ کس کا کرشمہ ہے؟ کہ حسین نے کربلا میں جو قربانی دی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ قیامت آ جائے گی، بنا میں مجلس حسین لوگوں تک دین پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے امام حسین گئے تھے، سب چلے گئے، ورنہ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ، امام کو اچھا لگ رہا تھا جوان کے سینے سے برچی نکالنا؟ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ، خاتم بدہن 32 سال کے جوان بھائی کی شہادت میں امام کو اچھا لگ رہا تھا؟ صرف ہمارے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز میں آپ کو 2 منٹ لگے گا۔ روایت کہتی ہے کہ لا دین لمن لا حیاء اللہ، جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس، بولیے، دین نہیں ہے۔ اس پر کل بات ہوگی انشاءاللہ۔ جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس، بولیے، دین نہیں ہے۔ تو جس کا مطلب جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ غیرت دار ہوگا، اور اگر کوئی کل ایمان ہو تو اس سے زیادہ غیرت کس کے پاس ہوگی؟ کل ایمان خالی مولا ہے۔ امام حسن کا ایمان کچھ کم ہے معاذ اللہ، امام حسین کا ایمان کچھ کم ہے۔ کہا نہیں، وہاں چونکہ مقابل میں کل کفر آیا تھا اس لیے کہہ دیا گیا کل ایمان جا رہے، ورنہ جو امام وقت ہے وہ مکمل ایمان پر ہے نا، کل ایمان۔ تو حسین علیہ السلام اپنے زمانے میں کیا ہے؟ کل ایمان۔ تو حسین سے زیادہ غیرت دار کوئی ہوگا؟ بولیے، عین غیرت ہے مولا کہ نہیں ہے؟ مجسمہ غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ کل غیرت ہے کہ نہیں ہے؟ 1 منٹ میں سناتا ہوں میں کہ امام حسین کی غیرت کا کیا حال تھا۔ کل یہاں بات آئی تھی کہ امام گھوڑے پہ گر پڑے، اس کے بعد وہ ذوالجناح کی طرف چلے گئے تھے۔ اس میں ایک جگہ روایت یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے گر پڑے نا، تو کچھ دیر تک امام کی کیفیت یہ تھی کہ یہ یزیدی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ امام زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن سنیے آپ، لیکن اتنی ہیبت تھی ان یزیدیوں پر کہ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اس کے باوجود کہ امام کے قریب چلا جائے۔ ایک یزیدی فوجی ملعون کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کیسے؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ آیا امام کے قریب، رخ کیا خیمے کی طرف، زور سے چلایا، ارے تم لوگ خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ سمجھ گئے؟ جیسے ہی اس نے یہ آواز لگائی، روایت کہتی ہے اس کیفیت کے باوجود امام کوہنیوں سے ٹیک لگا کے اٹھنے لگے اور فرماتے ہیں تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے، جنگ مجھ سے ہو رہی ہے، میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اب اندازہ ہوا آپ کو امام حسین علیہ السلام کتنے غیرت دار تھے۔ اس آخری لمحے میں بھی امام کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اٹھنے لگے، ہے نا۔ اب یہ قافلہ چلا، دیکھیے ہمارے لیے امام نے غیرت تک کو طاق میں رکھ دیا۔ اب یہ قافلہ چلا، میں نے نہیں پڑھا ہے، جو سنانے جا رہا ہوں
میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرے ایک استاد تھے، انہوں نے نقل فرمایا کہ جب چوتھے مرحلے میں امیر المومنین کو خلافت حاصل ہوئی تو اس سے پہلے تو کیپٹل کہاں تھا؟ مدینہ۔ امام نے منتقل کیا کوفہ، خود آ گئے، بعد میں امام حسن علیہ السلام فیملی کو لے کر کے آئے۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسن قافلے کو لے کے آئے تو کوفے کے دروازے پہ قافلہ روک دیا گیا۔ امام نے پیغام بھیجا اندر مولا کے پاس کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہاں سے جواب آیا مولا کا کہ قافلہ وہیں دروازے کوفہ پہ روک دو، رات میں داخل ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ سن 40 میں امام کا شہادت ہو گئی۔ اب آیا 61، 22 سال 23 سال ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ زندگی میں کبھی جناب زینب کو یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو؟ اب جب آ کر کے آج یہ قافلہ دروازے کوفہ پر روکا گیا ہوگا تو بی بی کو اپنے باپ کا زمانہ یاد آیا ہوگا کہ نہیں یاد آیا ہوگا؟ جیسے ہی دروازے کوفہ پر قافلہ روکا گیا، بی بی نے پوچھا یہ قافلے کو کیوں روکا گیا؟ جواب دیا گیا شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کی آئینہ بندی ہو رہی ہے۔ بس جیسے یہ جملہ کہا گیا، زینب کی غیرت تو کم نہیں ہے نا امام سے، وہ غیرت دار زینب فرمایا آؤ۔ یہ جانتے ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کی لاش دیکھ کے آئی ہیں؟ برداشت کریں گے آپ؟ امام حسین علیہ السلام کی لاش کی کیفیت کیا تھی معلوم ہے؟ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، کہیں گھوڑوں کی ٹاپیں ہے نا، جسم پر سر نہیں ہے۔ اس کیفیت میں حضرت زینب اپنے بھائی کی لاش دیکھ کے آئی، بددعا کی۔ جناب علی اکبر کا جنازہ آیا جب خیمے کے پاس، اپنے آپ کو گرا دیا، فرماتی یا لیتنی کنت ھذا اليوم عمیہ، کاش میری آنکھوں میں آج روشنی نہ ہوتی۔ تڑپی، بددعا کی، عباس کی خبر آ گئی، بددعا کی۔ امام حسین کے جنازے کے پاس گئیں، اس کیفیت میں دیکھنے کے باوجود فرماتی ہیں خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے، مگر زینب نے بددعا نہیں کی۔ لیکن ہائے غیرت، جب یہ کہا گیا شہر سجایا جا رہا ہے، تب وہ زینب جس نے عباس کی شہادت پہ بددعا نہ کی، جس نے اکبر کی شہادت پہ بددعا نہ کی، جس نے حسین کی لاش دیکھ کے بددعا نہ کی، فرماتی بیویو آؤ، میں ہاتھ بلند کرتی ہوں، میں بددعا کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہو۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ اٹھایا، نظر پڑ گئی امام حسین پر، دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تڑپ کے پوچھتے بھائیا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ غیرت دار حسین، اتنی غیرت کے باوجود ہماری خاطر فرماتے ہیں بہن اسی طرح بھرے دربار میں چلی جاؤ، بددعا نہ کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔